نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 68 باب البول فی الماء الدائم، باب ہے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ ٹھہرا ہوا جو پانی چلتا نہیں اس کے اندر کوئی پیشاب کر دے تو وہ پانی پاک رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کا بیان۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن حرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نحن الآخرون، ہم آنے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، وقت کے اعتبار سے ہم باقی امتوں کے بنسبت آخر میں آئے ہیں، لیکن السابقون جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے سابق، سب سے آگے ہوں گے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ کیوں لائے ہیں؟ حالانکہ اصل بات جو بیان کرنی ہے، جس کا باب کے ساتھ مناسبت ہے، وہ تو آگے حدیث نمبر 239 ہے۔ وَبِإِسْنَادِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، باب کے ساتھ مناسبت اس حدیث کی ہے۔ اس پہلے حصے کو لانے کی کئی ایک توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اصل علت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حصے سے اصل ماخذ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ان کے دو شاگرد خصوصی طور پر اہتمام سے جمع کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ ایک عبد الرحمن بن حرمز الاعرج اور دوسرے حمام بن منبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو شاگردوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایات کو مرتب اور مدون کیا، تحریر کیا ہے۔ تو ان دونوں نے الگ الگ صحیفے مرتب کیے ہوئے تھے، اپنے رجسٹر تیار کیے ہوئے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ ان کے مرتب کردہ ان صحیفوں سے روایات بیان کرتے ہیں۔ تو جب ان صحیفوں سے روایت لیتے ہیں تو اس وقت بطور علامت کے الفاظ بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے اس شاگرد سے ہے جو انہوں نے ان سے لے کر اپنا ایک صحیفہ مرتب اور مدون کیا ہوا تھا۔ اس کے لیے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ وہ تو ایک اور علامت کے طور پر جملہ لاتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں فذاکر احادیث منہا۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا انداز ہے کہ جب ان دونوں صحیفوں سے، یعنی عبد الرحمن بن حرمز الاعرج کے صحیفہ سے یا حمام بن منبہ کے صحیفہ سے بیان کریں تو امام مسلم رحمہ اللہ کا اس کی علامت و شناخت یہ ہوتی ہے، وہ بیان کرتے فذاکر احادیثہ، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث بیان کی ہے، منہا ان احادیث میں سے ایک یہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنی حدیث کا آغاز ایسے کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ان کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ ان دونوں صحیفوں سے کوئی روایت نقل کریں تو یہ الفاظ لاتے ہیں جو اس میں لائے ہیں کہ نحن الآخرون السابقون، کیونکہ صحیفہ حمام بن منبہ کی جو پہلی حدیث ہے اس صحیفے میں جو حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیفہ
نقل کیا ہے، مرتب اور مدون کیا ہے، اس کی جو سب سے پہلی روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں نحن الآخرون السابقون۔ تو اس لیے اس کو امام بخاری بطور علامت کے بیان کرتے ہیں کہ جس صحیفے اور صحیفے کی پہلی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں تو یہ آگے والی روایت اسی صحیفے سے نقل کی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن بن ہرمز اور عارض کے طریق سے جو روایات اس انداز سے امام بخاری لائے ہیں، جن کے شروع کے اندر نحن الآخرون السابقون کا لفظ ہے، یہ کئی ایک ابواب میں ہیں، جیسے کہ کتاب الوضو کی حدیث نمبر 238 یہ مذکورہ روایت، اور کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2956 میں، اور کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6887 میں، کتاب توحید کی حدیث نمبر 7495 میں۔ ان تمام کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ لفظ نحن الآخرون السابقون کا لاتے ہیں، اور بعض جگہ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، یعنی اس کا اہتمام کوئی ضروری اور لازمی نہیں کیا، بعض جگہ اس بات کو چھوڑ بھی دیا ہے، جیسا کہ کتاب توحید کی حدیث نمبر 7501، 7504، 7505، 7506، ان تمام کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس صحیفے سے احادیث نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں نحن الآخرون السابقون کا لفظ نہیں ملاتے۔ باقی جو دوسرا صحیفہ حمام بن منبہ کا، اس میں بھی کئی جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، جیسا کتاب الایمان بن نزور حدیث نمبر 6624 اور کتاب التعبیر حدیث نمبر 7036 میں، وہاں بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ باقی رہا آگے جو اصل مسئلہ بیان کرتے تھے جس کی باب سے مناسبت ہے، وہ حصہ یہ ہے وہ بِإِسْنَادِ ہی، اسی مذکورہ حدیث کی جو سند ہے جس کے اندر یہ نحن الآخرون السابقون متن بیان کیا ہے، اسی سند کے ساتھ وَبِإِسْنَادِ قَالَ، اسی سند کے ساتھ یہ فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو کہ جاری نہیں، چلتا نہیں، تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ٹھہرے ہوئے کی مزید آگے تاکید کر دی کہ الذی لا یجری، ٹھہرا ہوا پانی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ساکن اور ایک ہوتا ہے جاری۔ جیسے کہ تالاب کے اندر پانی ہے تو یہ ماء دائم ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا جریان نہیں ہوتا، بہاؤ نہیں ہوتا، اور ایک ٹھہرا ہوا جس کے اندر جریان ہوتا ہے، جیسے طرح کنویں کا پانی ہے، اس میں سے نکالتے جائیں تو نیچے سے اور پانی آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جریان کے حکم میں ہے۔ تو یہاں وضاحت کر دی کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پیشاب مت کرے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس کو غسل کرنے کی نوبت بھی پیش آ سکتی ہے۔ پانی میں پیشاب کرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر قلیل مقدار کے اندر رہتا ہے پھر تو پیشاب کا ایک قطرہ بھی گرتے ہی وہ نجس ہو جائے گا، اگر کثیر مقدار میں ہے تو پھر اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہونے پر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی پیشاب نہ کرے، یہ اس کا غلط طریقہ ہوگا۔ بسا اوقات کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کون سے اس کے استعمال کی ضرورت ہے، جس طرح کہ دیہاتوں کے اندر ذمہ دار لوگ کھال وغیرہ کے اندر پانی ہے تو پہلے اس کے اندر کوئی نجاست گرا دی ہے یا کوئی اس کو صاف نہیں رہنے دیا، اس کے اندر کوئی چیز دھو لی ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے یہ استعمال کے یہ پانی استعمال والا نہیں ہے، لیکن کچھ دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد اگلے دن پھر اس کو ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، پھر وہ پچھتائے کہ اس کو خود بھی میں نے پلید کر دیا ہے یا خراب کر دیا ہے، اب مجھے ضرورت پیش آئی ہے۔ تو اس لیے اس کو خود ضرورت پیش آ سکتی ہے، کسی اور اس کے ساتھی کو آ سکتی ہے، تو اس لیے پانی کو اس طرح ضائع کرنا، اس کے اندر کوئی خرابی واقع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس کو اس میں غسل کرنے کی نوبت پیش آ سکتی ہے،
اسی دن یا کسی اگلے دن اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، تو ثابت ہوا اگر پیشاب کیا جائے گا اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو جائیں گے تو وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے منع کر دیا کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے پانی نجاست والا ہو جائے۔ ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر کچھ افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، تو اب اس روایت پر بھی اہل ظواہر نے بڑے عجیب قسم کے استدلال کر لیے ہیں جو انتہائی عجیب قسم کے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ حدیث میں لفظ تک لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی پیشاب نہ کرے، تو اگر برتن میں ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا، اگر کسی برتن کے اندر پیشاب کر کے اس پانی میں ملا دے گا تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ ایسے عجیب استدلال کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ یہ ہے، ہم نے لفظوں کو دیکھنا، بس لفظ یہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر ڈائریکٹ کوئی پیشاب نہ کرے، اس کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی برتن کے اندر پیشاب کر کے پھر اس کو اس کے اندر گرا دے گا تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کیسا عجیب استدلال کر لیا۔ پھر بعد نے یہ کہا کہ یہاں یہ آپ نے فرمایا کہ لا یبولن، پیشاب نہ کرے، تو باؤل جائے یہ چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں، تو براز پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو اہل ظواہر نے یہ استدلال کر لیا کہ اگر براز کرے، پاخانہ کر کے اس کے اندر کار دے یا گرا دے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور نہ اس سے پانی نجس ہوگا۔ یہ بھی بڑا عجیب استدلال کر لیا، کیونکہ لفظ یہ دیکھ لیے کہ اس کے اندر الفاظ لا یبولن، کہ پیشاب نہ کرے، پیشاب کی ممانعت ہے، اس کے اندر پخانے کی تو ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یہ بات بھی انہوں نے پھر کہہ دی کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک سائڈ پر کر دے تو اس کا پانی پیشاب بہہ کر پانی کے اندر چلا بھی جائے تو یہ منع نہیں ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ ایک آدمی ڈلوان والی جگہ پر بیٹھا ہے، اس کا پیشاب بہہ کر خود بخود پانی میں جا کر ملے گا تو یہ بھی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہمارے عجیب بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مطلب یہ کہ کسی طرح بھی پیشاب ہے، پخانہ ہے، کوئی نجس چیز ہے، مردہ جانور ہے، کوئی بھی حرام چیز نجس ہے، تو اس کو پانی کے اندر ملا کر اس کو ضائع کرنا، خراب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو یا اس کے کسی دوسرے ساتھی کو استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور ادھر تدبر حدیث والے کو بھی بڑا تدبر آ گیا، انہوں نے بھی جلد 1 صفحہ 329 پر یہ بات کہہ ڈالی۔ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ 2 بے جوڑ باتوں کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ 2 بے جوڑ باتیں، بے جوڑ کون سی؟ کہ پہلے حصے میں بیان کر دیا کہ نحن الاخرون سابقون، اور آگے والے حصے میں بیان کر دیا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ۔ تو اس کا تدبر یہ بنا کہ یہ بے جوڑ ہے، کاش کو اس نے تدبر کیا ہوتا اس کو یہ بے جوڑ نظر نہ آتا۔ تو میں نے توجیہ بیان کر دی ہے کہ پہلا حصہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ یہ روایت جو آگے بیان کی گئی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان روایات میں سے ہیں جو ان کے شاگرد 2 شاگرد حمام بن منبع اور اسی طرح عبد الرحمن بن حرمز العارج، انہوں نے جو صحیفے مرتب کیے ہوئے تھے یہ ان سے حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ تو یہ بطور علامت و شناخت کے پہلا حصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، ورنہ مطلوب ان کا دوسرا حصہ ہی بیان کرنا تھا۔ باب نمبر 69، باب اذا القی علی ظہر المصلی قدر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاۃہ۔ باب ہے کہ جب نمازی کی کمر پر قدرن کوئی نجاست اور جیفتن یا کہ مردار
پھینک دیا جائے، گرا دیا جائے، لم تفسد علیہ صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمازی آدمی اپنی طرف سے وہ پاک کپڑے، پاک جگہ پر کھڑا ہو کر نماز اس نے شروع کر دی، نماز کے دوران اس کے اوپر یا اس کی جگہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا کسی نے کوئی نجاست، کوئی پلید چیز ڈال دی ہے، پھینک دی ہے، تو کیا اس کی پہلی پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بیان کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز ابتدائی نماز میں مانے تھی، وہ چیز جو نماز کی ابتدا میں مانے تھی، اگر وہ دوران نماز بدن پر یا کپڑے پر واقع ہو جائے، جسم پر لگے یا کپڑے پر لگ جائے، تو نماز کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز اس کی برقرار رہے گی۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ پیچھے والے باب کے ساتھ ایک مناسبت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ باب کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ پانی کے اندر نجاست گرتے ہی پانی پلید نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ پانی یا وہ کثیر مقدار میں ہو۔ کثیر مقدار میں پانی ہے تو اس کے اندر نجاست گر بھی جائے، حالانکہ نجاست اس کے اندر واقع ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی پانی نجس نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نجاست گرنے سے تو چیز کا نجس ہونا چاہیے، لیکن نجاست کے گرنے کے باوجود فوراً پانی نجس نہیں ہوتا جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نجاست پائی جائے لیکن اس میں نجاست کا حکم مؤخر ہو سکتا ہے، نجاست واقع ہونے کے باوجود جو حکم نجاست والا ہے اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے اس کے اوپر کسی نے نجاست گرا دی ہے، اب نجاست تو پائی گئی ہے، نجاست پائی جائے تو نماز کو باطل ہو جانا چاہیے، لیکن نماز کے باطل آنے کا حکم مؤخر کر دیا، وہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، حالانکہ نجاست پائی گئی ہے، نجاست کا وجود موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نماز فاسد نہیں ہو رہی۔ تو ثابت ہوا کہ نجاست کے وقوع پر، نجاست کے پائے جانے پر فوراً چیز کا نجس ہونا یہ لازم نہیں، اس کے حکم کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ پیچھے والے باب کے ساتھ وضاحت، یہ مناسبت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قدر او جیفت، باب ہے جب کسی نمازی کی پیٹھ پر کوئی غلاظت یا مردار ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے، لم تفسد علیہ صلاتہ، تو اس کی نماز اس پر فاسد نہ ہوگی۔ اس کے لیے پہلے دو اثر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، بعد کے اندر مرفوع روایت ہے۔ فکان ابن عمر اذا رأى في ثوب دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب وہ دیکھتے اپنے کپڑے کے اندر خون، نماز کے دوران کپڑے پر کوئی خون لگا دیکھتے، وضعه تو کپڑے کو اتار دیتے، اگر کپڑے کا اتارنا ممکن ہوتا تو اتار دیتے، جس طرح اوپر والی چادر وغیرہ ہے، وہ مضى في صلاته، اور اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فعل بیان کیا کہ نماز کے دوران اگر ان کو نظر آتا کہ ان کے کپڑوں پر نجس خون لگا ہوا ہے، تو اگر وہ کپڑا اتارنا ممکن ہوتا تو نماز کے دوران اس کو اتار کر دور کر دیتے اور اپنی نماز جاری رکھتے، گویا کہ جو پہلے پڑھی ہوئی نماز ہے اس کو دوبارہ اعادہ نہ کرتے، دہراتے نہ۔ مثلا 2 رکعتیں پڑھنی تھی تو 1 رکعت پڑھی ہے، تو اس کے بعد 1 رکعت پڑھنے کے بعد دوسری کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ میرے کپڑے پر خون ہے، کوئی نجس خون ہے، تو اب وہ اپنی پہلی رکعت کو دہراتے نہ تھے، اپنی نماز کو اسی طرح جاری رکھتے، البتہ اس کپڑے کو اتار دیتے، کیونکہ پتہ چلنے کے بعد پھر کپڑے کا پہننا یہ درست نہیں ہے۔ یہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 317 پر ہے۔ وقال ابن مسیب و شعبی، حضرت سعید بن مسیب اور امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا صلی وفی ثوب دم اور جنابت، جب کہ نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر خون لگا ہو یا جنابت ہو، جب کہ نماز پڑھے تو کپڑے پر خون ہے، خون نجس ہو، یا جنابت اس پر کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اور لغیر القبلہ، یا نماز غیر قبلے کی طرف منہ کو رخ کر کے ادا کر رہا ہے، اور تیمم فصلی، یا اس نے تیمم کیا تھا اور تیمم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ثم ادرک الماء فی وقت ہی، پھر وقت کے اندر اس کو پانی بھی مل گیا، تیمم کر کے نماز شروع کر دی، کچھ نماز ادا کر لی اور اتنے میں پانی دستیاب ہو گیا، مثلا کوئی آدمی پہنچ گیا مشکیزہ لے کر، پانی لے کر آ گیا ہے، تو ان تمام مذکورہ صورت میں لا یعید، وہ حضرت سعید بن مسیب اور امام شعبی فرماتے ہیں وہ اپنی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، جو پہلے پڑھی ہوئی نماز ہے اس کو دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ یہ قول بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 463 اور مصنفہ عبدالرزاق حدیث نمبر 3692۔ ان دونوں اثروں سے یہ ثابت کیا کہ ہر وہ چیز جو نماز کے منافی ہے، اگر لا علمی کی وجہ سے، غفلت سے انسان کو علم نہیں ہو سکا، اسی طرح نماز شروع کر دی ہے، دوران نماز اس کو پتہ چلے تو پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرنا، دہرانا لازمی نہیں ہے، ہاں البتہ پتہ چلنے کے بعد پھر اس چیز کو اتار دے، اس کو ختم کر دے۔ اس سلسلے میں جو مرفوع روایت لائی ہیں، حدیث نمبر 240، قال حدثنا عبدان سے مراد عبداللہ بن عثمان، قال اخبرنی ابی، عبدان فرماتے ہیں مجھے خبر دی میرے باپ یعنی عثمان نے، عن شعبہ عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبداللہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، ایک دفعہ کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آگے ایک دوسری سند لاتے ہیں، قال وحدثنا احمد بن عثمان، یہ بھی تحویل سند کا ایک انداز ہے، تو بسا اوقات جہاں سے نیا راوی آیا ہے اس سے پہلے والے تحویل کر دیا جاتی ہے، کبھی پوری سند بیان کر کے پھر دوسری سند بیان کر دی جاتی ہے، اور قاری جو ہے وہ خود ہی معلوم کر لیتا ہے کہ پیچھے مختلف سند کہاں سے آئی ہے اور آگے اتصال، آگے دونوں کی سند کا اکٹھی کہاں ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد عبدان بیان کرتے ہیں، اس طرح ان کے دوسرے شیخ احمد بن عثمان بھی بیان کرتے ہیں۔ جو احمد بن عثمان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی ہے، ابراہیم بن یوسف اپنے باپ یوسف سے بیان کرتے ہیں، عن ابی اسحاق، یہ ابو اسحاق پر آ کر سند جمع ہوگی، پیچھے والی شعبہ بھی ابو اسحاق سے بیان کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو ابراہیم بن یوسف کے باپ یوسف جو وہ ابو اسحاق سے بیان کر رہے ہیں۔ قال حدثني عمرو بن میمون ان عبداللہ ابن مسعود، ایک تو اس میں یہ امام صاحب دوسری سند لا کر فائدہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پیچھے والے سند کے اندر ابو اسحاق جب وہ ان عمرو بن میمون سے ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس جگہ وہ قال حدثني عمرو بن میمون حدثني صیغہ تصریح سے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا گزشتہ سند کے اندر ان عبداللہ، یہاں ان عبداللہ ہے، پیچھے پھر عبداللہ کی وضاحت نہیں تھی، عبداللہ سے مراد کون ہے، یہاں ان عبداللہ ابن مسعود، یہ وضاحت ہوگی کہ عبداللہ سے مراد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، وابو جہل واصحاب له جلوسا، ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی وہ بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے گپوں میں مشغول تھے۔
اذ قال بعضهم لبعض، اچانک ان میں سے کسی ایک نے دوسروں کو کہا، ایکم یجیء بصلاح جزور بنی فلان، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کا جو اونٹ اس کا جو اوج پڑا ہوا ہے، فلاں قبیلے والے نے اونٹ کیا ہے، اس کے اونٹ کا جو اوج، اس کی انتڑیاں اس کا تمام غلاظت وغیرہ پھینکی ہے، وہ اٹھا کر لائے، فیادعوہ علی ظہر محمد اذا سجد، اور وہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر پر رکھ دے، ڈال دے جب وہ سجدے میں جائے۔ ان ابو جہل اور اس کی باقی خبیث جو ساتھی تھے، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ یہاں ہمارے سامنے سجدے میں جاتا ہے، لمبے لمبے سجدہ کر رہا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو لائے وہ فلاں جگہ فلاں موڑ پر ایک اونٹ کا اوج پر پڑا ہوا ہے، انتڑیاں شنتڑیاں بھی سارا کچھ اٹھا کر لائے اور انتظار کرے جب سجدے میں جائے تو اوپر رکھ دے۔ تو خبیث لوگوں کو شرارت کیسے سوجتی ہے۔ اب دیکھو ایک اٹھا، بڑے تکلف سے اس کو اٹھا کر لایا ہے، بڑی محنت سے، بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن ان کا آگے مقصد بڑا خبیث تھا، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، جو اس قوم میں سے، ان لوگوں میں سب سے بدبخت تھا، وہ کھڑا ہوا، فَجَاءَ بِهِ، تو وہ اس کو لے آیا اٹھا کر۔ مراد سے عقبہ بن ابی معیط ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں۔ فَنَاظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے انتظار کیا، وہ تمام اوج وغیرہ اٹھا کر لے آیا اور آپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، انتظار کیا۔ جب سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ وَأَنَا أَنظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں آپ کا کوئی تعاون نہ کر سکتا تھا، میں کمزور آدمی، اگر آگے بڑھ کر کرتا تو پورے کے پورے مشتنڈے جو ہے وہ میرے خلاف ہو جاتے، تو ان کی خوف اور حیبت کی وجہ سے مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر یہ آپ کا کوئی تعاون کروں۔ وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھ رہا تھا، لا أُغْنِي شَيْئًا، میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لو کانت لی مناتن، کاش کہ میرے پاس بھی کوئی قوت اور طاقت ہوتی، کاش میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی، میرے ساتھ بھی کوئی دو چار ساتھی ہوتے تو پھر تو میں ہمت کرتا آگے، لیکن میں اکیلا اور جسمانی طور بھی کمزور، تو میں اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ قال فجعلوا يضحكون، وہ شروع ہو گئے ہنسنے لگے، اور یحیل بعضهم على بعض، اور بعض کے اوپر گرنے لگا، یحیل، ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ انہوں نے اس چیز کو بڑا ایک مشغلہ بنا لیا اور بڑے خوش ہو رہے تھے، اور اس بدبخت کو، ایسے کرنے والے کو بڑے داد دے رہے تھے کہ تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو آج بھی بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو درویش قسم کے لوگ، جو لوٹے مسلح والے ہوتے ہیں، کبھی ان کے کپڑوں پر ہنستے ہیں، کبھی ان کی داڑھی پر مذاق کرتے ہیں، کبھی جاتے ہوئے اس کو ٹھڈا لگا دیا، کبھی اور اس کو ہنسی مذاق کر دیا، کبھی اس کو کندھا لگا دیا، ایک ایسے شرارت کرے گا دوسرے پہ ہنسیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی آج کے دور میں بھی اس طرح کے جو معزز لوگ ہیں، اسی طرح بزرگ آدمی کو جا رہا ہے تو کھیل کر رہے ہیں، تو وہ نوجوان چھوکرے جو کبھی اس کو گیند بابا کو مار دی، کبھی فلاں مار دی، تو وہ اس طرح کے وہ اس بات کا مشغلہ بنا دیتے ہیں، جو کہ انتہائی ایک غلط حرکت اور انتہائی رذیل حرکت ہے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا یرفع راسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب اتنا بوجھ اوپر آیا پڑا ہے تو آپ سارے بھی نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا۔ حتیٰ جاءت فاطمہ، تو یہاں تک حتیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، کس نے جا کر حتیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا تو وہ دوڑی ہوئی آئی۔ فطرحت عن ظہری، تو انہوں نے اس تمام کے تمام اوج کو آپ کی کمر سے ہٹایا۔ فرافع راسہ، تو پھر آپ نے سر اٹھایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ پکڑ لے ان قریشیوں کو،
ان ظالم یہ جماعت جو قریشیوں کے بیٹھی جنہوں نے یہ کرتوت کیا یا اللہ ان کو پکڑ لے. ثلاث مرات یہ 3 مرتبہ آپ نے بد دعا کی. تو ثابت ہوا کہ ظالموں کے خلاف بد دعا کرنا یہ جائز ہے، درست ہے. فشق علیہم اذا دعا علیہم، ان پر یہ بات بڑی شاک گزری جب آپ نے بد دعا کی ان پر. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف ایسے بد دعا ہوئی ہے تو ان کے رنگ بدل کے، تیور بدل گئے. قال وکانوا یرون ان الدعوۃ فی ذلک البلد مستجابۃ، راوی فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے بے شک دعا اس شہر کے اندر یہ قبول ہوتی ہے. اس شہر کے اندر، مکہ کے اندر کوئی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات تو لازمی پوری ہوتی تھی، اور یہ انہوں نے تجربات کیے ہوئے تھے. تو یہ سن کر اب ان کے طوطے اڑ گئے کہ ہمارے خلاف بد دعا ہوگی، اب ہماری خیر نہیں. ثم پھر آپ نے نام لیے، پہلے تو مطلق بد دعا کی، پھر انہوں نے ان کے نام لیے. فرمایا اللہم علیک بابی جہل، یا اللہ پکڑ لے ابو جہل کو، وعلیک بعتبہ ابن ربیہ، اور اسی طرح لازم کا پکڑ لے عتبہ بن ربیہ کو، شیبہ بن ربیہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، اور عقبہ بن ابی معیط کو. وعد السابعہ، اور 7واں بھی آپ نے گنا تھا. فلم نحفظ ہو، لیکن ہمیں وہ یاد نہ رہا. یہ کہنے والے ابو اسحاق راوی ہیں کہ وہ 7واں میں یاد نہیں. البتہ وہ 7واں جو ہے وہ عمارہ بن ولید تھا، جس تک بخاری کا حدیث نمبر 520 میں اس کا تذکرہ آیا ہے. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو گنا تھا، شمار کیا تھا، نام لے لے کر آپ نے بد دعا کی تھی. دیکھا میں نے ان کو فرع فی القلیب، وہ کنویں کے اندر گرے پڑے تھے. قلیب بدر یعنی بدر کے کنواں، بدر کے میدان کے اندر جب جنگ بدر ہوئی تو وہ تمام سردار جن کے آپ نے نام لیے تھے، اور بھی بہت سارے قتل ہوئے، 70 آدمی ان کے قتل ہوئے تھے. خصوصاً جن کے نام لیے تھے میں نے دیکھا وہ قتل ہوئے پڑے ہیں، اور جسم ان کے پھولے بدبودار ہیں، اور گھسیٹ کر ان کو کنویں کے اندر پھینکا ہوا تھا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی وہ حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی، اور ان کا انتہائی برا انجام ہوا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام کو دیکھا. تمام سے مراد اس کے اندر اکثر مراد ہیں کہ اکثر ان میں سے تھے، کیونکہ عمارہ جو ہے وہ حبشہ کے اندر مرا تھا، وہ بدر کے اندر نہیں ہے. اس طرح عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ بھی کنویں کے اندر نہیں پھینکا گیا تھا، بلکہ یہ قیدیوں میں سے تھا. بدر کے جو قیدی ان میں سے قیدی تھا. البتہ قید کر کے جب مدینہ کے قریب پہنچے تھے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کو قتل کیا تھا. تو جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کو میں نے دیکھا، تو دیکھنے اس پر اکثر، تو اس طرح کی موقعوں پر اکثریت والا حکم جو ہے وہ تمام پر کا لگا دیا جاتا ہے. یہ روایت امام بخاری 6 جگہ اور بھی لائے ہیں. تو اس سے ثابت یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہے تو آپ کے جسم پر کوئی اوج وغیرہ بدبودار کوئی چیز پھینکی گئی ہے، اس کے باوجود آپ نے نماز جاری رکھی، اور جو پہلی نماز پڑھی تھی اس کو آپ نے دوبارہ نہیں دہرایا. ثابت یہ ہوا کہ دوران نماز کوئی نجاست وغیرہ آدمی کے اوپر آ گرے یا خود کوئی اور گرا دے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز پڑھی ہوئی جو باطل نہیں ہوگی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.